بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ کس عالم دین کی بات پر اعتماد کریں۔ جب ایک مسئلہ مختلف جگہوں سے پوچھا جاتا ہے تو مختلف جواب آتا ہے، تو اس کا جواب اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی ایک اچھے عالم کا انتخاب کریں، بلکہ مفتی کا انتخاب کریں۔ اور مفتی سے مراد وہ ہے جس نے عالم کا کورس کیا ہو اور باقاعدہ مفتی کورس بھی کیا ہوا ہو، اور وہ روزانہ فتاوی لکھتے ہوں، اور تدریس سے یعنی پڑھنے پڑھانے سے ان کا تعلق ہو، کیونکہ تدریس سے علم تازہ رہتا ہے اور چیزیں آدمی کو یاد رہتی ہیں۔ جب ایسا قابل آدمی کسی کو مل جائے تو اپنے سارے مسائل اسی سے پوچھ کے عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے گی، اور اسی کی یہی ذمہ داری ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی ہمارے ہاں بکھر شہر میں ایک مولانا صاحب نے مسئلہ پوچھا طلاق کے بارے میں۔ ہم سے پوچھا کہ یہ صورتحال اس میں طلاق ہوئی یا نہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے پھر کراچی اپنے کسی معتمد مفتی صاحب، بزرگ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا طلاق ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان مولانا صاحب نے جامعہ خیال المدارس ملتان کے مشہور اور معتبر قابل مفتی حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب سے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ پھر یہ مولانا صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے مفتی عبداللہ صاحب سے عرض کیا کہ ہمارے بکھر کے مفتی صاحب نے بھی کہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں طلاق نہیں ہوئی۔ کراچی کے ہمارے ایک بزرگ مفتی صاحب ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں طلاق ہو گئی ہے، ہم کس کی بات پر عمل کریں؟ تو مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم نے یہ فرمایا کہ یہ بتائیں، کراچی کے آپ کے جو مفتی صاحب بزرگ ہیں وہ روزانہ دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، فتاوی لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، وہ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، ان کے ذمہ اور دین کام بہت زیادہ ہیں، ان کے معمولات بہت ہیں، وہ تلاوت کرتے ہوں گے، نوافل پڑھتے ہوں گے، کسی اور دینی سلسلے سے وابستہ ہوں گے، وہ فتاوی نہیں لکھتے۔ تو مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھائی مفتی وہ ہے جس نے تخصص کیا ہوا ہے، مفتی کورس کیا ہوا ہے، اور پھر وہ دارالافتاء میں بیٹھ کے روزانہ فتاوی لکھتے ہیں۔ لہذا کراچی کے جو آپ کے بزرگ مفتی صاحب ہیں وہ نیک ہوں گے، قابل ہوں گے، ان کی بات معتبر نہیں، اس لیے کہ وہ فتاوی نہیں لکھتے۔ اگر اس بات کو مسئلہ پوچھنے والے ذہن نشین کر لیں تو ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام میں بھی یہ معمول تھا کہ ہر علاقے کے صحابہ کرام اپنے علاقے کے کسی بڑے عالم سے مسئلہ دریافت کرتے تھے۔ بعض لوگ مکہ المکرمہ کے لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھتے تھے، مدینہ طیبہ کے لوگ اسی طرح دوسرے مولانا صاحب سے، اور کوفہ کے لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے۔ تو اس طرح جب انسان کسی ایک کو پکڑ لیتا ہے اور قابل آدمی کو پکڑ لیتا ہے تو پھر آدمی کی یہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور قابل سرات میں نے عرض کر دیا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ عالم دین ہوں، نمبر دو ان کا تدریس سے تعلق ہو، نمبر تین مفتی ہوں یعنی تخصص کا کورس کیا ہوا ہو، اور اس کے بعد روزانہ فتاوی لکھتے ہوں۔ جس میں یہ تین چار چیزیں پائی جائیں پھر اس کی بات پہ شک نہ کریں۔ ذرا آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ جو بات یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں حوالہ لکھ دیں اس کا، قرآن کریم سے، حدیث مبارک سے، یا فقہ کسی کتاب سے، فتوی کتاب سے، یہ حوالہ لکھ دیں۔ پھر عام آدمی کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، پھر اسے تین چار جگہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔